بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى۔ وَأْمُرْ اور حکم دیجئے اہلک اپنے گھر والوں کو بالصلاۃ نماز کا واصطبر اور قائم رہیے علیہا اس پر لا نسألک نہیں ہم سوال کرتے آپ سے رزقاً کسی رزق کا نحن ہم نرزقک ہم رزق دیتے ہیں آپ کو والعاقبۃ اور اچھا انجام للتقویٰ تقوی والوں کے لیے ہے۔ اپنے گھرانے کے لوگوں پر نماز کی تاکید رکھ اور خود بھی اس پر جمع رہ۔ ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے بلکہ ہم خود تجھے روزی دیتے ہیں۔ آخر میں تو بول بالا متقین ہی کا ہے، تقوی والوں ہی کا ہے۔ اس خطاب میں ساری امت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع ہے، یعنی مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود بھی نماز کی پابندی کرے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تاکید کرتا رہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ مبالغے کے ساتھ حکم دیا جا رہا ہے۔ ان آیات میں تمام اوامر کے مخاطب بظاہر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مگر امت کا ہر فرد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع ہونے کی وجہ سے ان کا مخاطب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 برس کے ہوں اور انہیں اس کی وجہ سے مارو جب وہ 10 برس کے ہوں، اور آپس میں ان کے بستر الگ کر دو، یعنی بجائے اس کے کہ آپ کے گھر والے دنیا داروں کے عیش و آرام کی طرف نگاہیں بڑھائیں، آپ انہیں نماز کی تاکید کریں اور خود بھی اس پر خوب پابندی کریں، کیونکہ یہ چیز ان کا اور آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑ دے گی اور تم میں حلال روزی اور وہ مقدار میں کتنی تھوڑی ہو صبر اور قناعت کا جذبہ پیدا کرے گی۔ اور اصل غنا صبر اور قناعت سے ہے، نہ کہ مال و دولت سے۔ لا نسألک رزقا، عام طور پر روزی کمانے کی وجہ سے آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور نماز میں سستی کرتا ہے، اس لیے فرمایا ہمارا مطالبہ آپ سے روزی کمانے کا نہیں، عبادت اور نماز کا ہے۔ روزی تمہیں ہم دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے کا نام دراصل عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو روزی کمانے کے لیے پیدا نہیں فرمایا، بلکہ اپنے احکامات کی بجا آوری کے لیے، اپنے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اگر وہ اللہ کا بندہ غلام بن کر اس کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرے تو اسے رزق کی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ میری عبادت کریں، نہ میں ان سے کوئی رزق چاہتا ہوں اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ بے شک اللہ ہی بے حد رزق دینے والا، طاقت والا، نہایت مضبوط ہے۔ انسان کی بے صبری اور بخل اور حرص کا علاج نماز کی حفاظت اور اس کو قائم رکھنے پر ہے، مستقل مزاجی کے ساتھ، دوام کے ساتھ۔ سورۃ المعارج کی آیت نمبر 19 سے 35 تک ہمیں مزید یہ باتیں سمجھ آ جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، میری عبادت کے لیے پوری طرح فارغ ہو جا تو میں تیرا سینہ غنا سے بھر دوں گا اور تیری فقیری دور کر دوں گا، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو تیرے دونوں ہاتھ مشغولیت سے بھر دوں گا اور تیری فقیری دور نہیں کروں گا۔ والعاقبۃ للتقویٰ، یعنی چاہے دنیا میں ان کے دن تکلیف سے گزریں، آخرت میں ہمیشہ رہنے والا عیش و آرام صرف انہی کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی فکر صرف آخرت ہو
اللہ تعالیٰ اس کی دولت مندی اس کے دل میں رکھ دیتا ہے اور اس کے لیے اس کے تمام معاملات جمع فرما دیتا ہے، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے، اور جس کی فکر صرف دنیا ہو اللہ تعالیٰ اس کا فقر اس کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیتا ہے اور اس کے تمام معاملات کو بکھیر دیتا ہے، اور دنیا اسے اتنی ہی ملتی ہے جو اس کے مقدر میں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا اور آخرت دونوں میں اچھا انجام صرف اور صرف تقوی ہی کا ہے۔ تقوی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کثرت سے کرنا، تسبیح سے مراد نماز بھی ہے اور اذکار بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی ہرگز دوزخ میں نہیں جائے گا جس نے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھی۔ صبح شام اللہ رب العزت کا ذکر کیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان سب چیزوں کی یاد دہانی بار بار بہت ضروری ہے تاکہ ہماری عادت بن جائے، کیونکہ یہ ذکر کرنے والے آگ سے بچنے والے ہیں۔ اور پھر خاص طور پر یہ کہا گیا کہ دنیا یا یاد دلانے والی چیزوں سے دور رہو، دنیا اور دنیا کی یاد دلانے والی چیزوں سے دور رہو، کیونکہ وہ پھر نماز میں بھی غافل کر دیتی ہیں۔ نماز میں بھی دنیا کا خیال ہی آتا رہتا ہے اور نماز کی طرف آنا ہی مشکل کر دیتی ہے۔ اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرنی چاہیے، وہ چڑ جاتے ہیں تو پھر کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، حکمت، سلیقے، طریقے، دل سوزی سے، محبت اور ہمدردی سے نماز کی تلقین تاکید کے ساتھ بار بار کرنی ہے۔ تمام انبیاء نے ایسے ہی کیا۔ اب وہ کیوں چڑ جاتے ہیں یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے نا۔ وہ روزی روٹی کمانے پہ جانے سے نہیں چڑھتے، اسکول، کالج، یونیورسٹی، اکیڈمی، ٹیوشن